اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ عام طور پر قوانین فطرت کہلاتے ہیں، اور جو قوانین فطرت کے ساتھ ساتھ نسل انسانی کے لیے قوانین ترتیب دیے ہیں وہ قوانین شریعت کہلاتے ہیں۔ اللہ کی کوئی مخلوق قانون فطرت سے باہر نہیں، اور نسل انسانی میں سے خاص کر اہل ایمان جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں وہ قوانین شریعت سے مابرا نہیں۔ ہر انسان جس کو اللہ کی ذات کا یقین ہے اور اسلام اس کا دین ہے، قرآن کو وہ آخری کتاب تسلیم کرتا ہے، امام الانبیاء کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، آخرت پر اس کا یقین ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند بھی ہے، پاسدار بھی ہے۔ کسی مرحلے کے اوپر وہ ان قوانین سے نہ بیزاری اختیار کر سکتا ہے، نہ انحراف کر سکتا ہے، نہ اعراض کر سکتا ہے، نہ منہ موڑ سکتا ہے، اور نہ ہی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ مجھے قوانین خداوندی کی پاسداری نہیں چاہیے یا میرے لیے ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اور پرامن معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، ایک اچھے اور خوبصورت معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جہاں اور ہدایات دی ہیں وہاں پر ایک ہدایت معاشرے میں عدل کا قائم کرنا، عدل کے قائم کرنے سے معاشرہ پرامن بھی ہوتا ہے، پرسکون بھی ہوتا ہے، رہنے والے لوگوں کی زندگی خوشگوار بھی ہوتی ہیں، خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کی انسان تمنا کرتا ہے، اطمینان، چین، سکون، راحت، آرام، یہ ساری نعمتیں بھی عدل کے قیام سے میسر آ سکتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی معاشرہ کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے اگر اس میں عدل ہو رہا، اور کوئی بھی معاشرہ ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ حکومت مسلمانوں کی ہے، سلطنت مسلمانوں کی ہے، لیکن مسلمانوں کی سلطنت میں اگر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوٹ کسوٹ ہو رہی ہے، اور عدل نام کی کوئی چیز نہیں، تو ایسا معاشرہ کبھی بھی برقرار نہیں رہتا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو احکامات دیے ان میں مستقل حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا، احسان کا حکم دیتا، اور خاص کر وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو کسی عہدے پر ہیں، جو کسی منصب پر ہیں، جن کے کندھوں کے اوپر قوم کی، امت کی، لوگوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ عدل کو قائم بھی کریں اپنی ذات کے حوالے سے، اور عدل کو قائم کریں قوم کے حوالے سے، امت کے حوالے سے۔ عدل کی تنفیذ کرنا ان کے فرائض میں اولین فریضہ، ضروری ہے کہ وہ عدل قائم کریں۔ اور اس نظام عدل سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو روز اول سے استثناء نہیں دی، تخفیف نہیں کی، کمی نہیں کی، رعایت نہیں دی۔ اگر رعایت دی جاتی تو میرے اور آپ کے دادا ساری انسانیت کے والد، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو رعایت دی جاتی، تخفیف دی جاتی، آسانی دی جاتی، لیکن معاملہ تو اتنا زیادہ حساس ہے، اتنا نازک ہے کہ ایک ہلکی سی بھول ہو گئی، اور اللہ خود بھی قرآن میں کہتے ہیں وَنَسِيَ آدَمَ وَنَسِيَ آدَمَ، حضرت آدم بھول گئے، ان کو نسیان ہو گیا۔ تو اتنی چھوٹی سی بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے دو قوانین حرکت میں آئے، دو قوانین، ایک نہیں دو۔ پہلا قانون یہ حرکت میں آیا کہ اپنی قدرت کی زبان سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کلمات سکھائے۔ یہ کلمات ہیں، اپنی زبانوں سے دہراؤ۔ آدم علیہ السلام کی معصوم زبان، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اپنی زبانوں سے دہراؤ، اور ایسا دہراؤ کہ تمہارے دہرائے ہوئے یہ کلمات اور تمہاری یہ دعا میں عرش کا مالک قیامت تک اہل ایمان کی دعا بنا دوں، قیامت تک اہل ایمان کی دعا بنا دوں۔ آج بھی مانگتے ہیں نا آپ کبھی کبھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت آدم، میرے اور آپ کے دادا، اور ہماری دادی اماں حضرت حوا کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات آج بھی مومن دہرا رہا ہے، قیامت تک مومن دہراتا رہے گا، مانگتا رہے گا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا رہے گا، اپنی لغزش کا اعتراف کرتا رہے گا، اپنی خطا کا اعتراف کرتا رہے گا، اور خدا کا قانون عدل جاری رہے گا زمانے میں کہ اگر کوئی بھولتا بھی ہے تو میں اس پر اپنا قانون عدل جاری کرتا ہوں، قانون عدل جاری کرتا ہوں۔ دعا سکھائی، دوسرا قانون حرکت عدل کا جاری ہوا، فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا
منہا جمیعا قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے میرے آدم اور اے آدم کی زوجہ محترمہ حضرت حوا، آپ سے یہ کام ہو گیا ہے، اب جنت کی سرزمین سے میں آپ کو باعزت طریقے سے اپنی زمین کی سرزمین پر اتارنا، فرش پر اتارنا۔ جنت کی سرزمین میں تھوڑی سی بول ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ نہیں، جنت میں نہیں، اب تم زمین پر جاؤ گے، مقررہ عمر پوری کرو گے، اور پوری کرنے کے بعد پھر میرے پاس واپس آ جاؤ، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو خدائی قانون عدل سے استثناء نہیں ملا کہ نہیں ساری انسانیت تو ان سے جاری ہوگی، ان کی نسل سے 1,24,000 انبیاء آئیں گے، ان کی نسل سے امام الانبیاء محبوب کبریا آئیں گے۔ تھوڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو چلو یہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں کہ ساری انسانیت کے دادا بھی ہیں، ساری انسانیت کے والد بھی ہیں، ساری انسانیت کی بنیاد بھی ہے، اور نبیوں کے اصل اور جڑ بھی ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ استثناء دے دیا جائے۔ اللہ عادل ہے اور اللہ عدل کرے گا۔ اللہ کے نظام عدل میں ذرہ برابر کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں، تخفیف نہیں، وہاں پورا پورا عدل، گنجائش ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں۔ نظام عدل کی اگر نظام عدل میں استثناء کی گنجائش ہوتی تو 1,24,000 نبیوں کو ہوتی۔ چلو 1,24,000 نبیوں کو اگر نہیں ہوئی تو کم از کم نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، امام المعصومین، خاتم المرسلین، سید المرسلین، میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام عدل سے کچھ استثناء مل جاتا۔ یہ وہ ہستی تھی کہ کچھ گنجائش تو ہوتی، لیکن ہے گنجائش، ہے گنجائش۔ حضور نے اپنے عمل سے بتایا کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے بیٹھے ہوئے صحابہ اور مجلس کے اندر اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ دیکھیں میں بھی انسان ہوں، تمہارے ساتھ میرے معاملات ہیں، تم آتے بھی ہو جاتے بھی ہو، مجھے دیکھتے بھی ہو، مجھ سے رخصت بھی ہوتے ہو، جنگ میں میرے ساتھ، امن میں میرے ساتھ، سفر میں میرے ساتھ، خضر میں میرے ساتھ، جلوتوں میں میرے ساتھ، بعض دفعہ خلوتوں میں میرے ساتھ۔ کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کے ساتھ میں نے کبھی معمولی سی زیادتی کی ہو تو آج نبیوں کا نبی، اماموں کا امام اپنی ذات کو پیش کر رہا ہے، تمہیں حق حاصل ہے کہ تم اس دنیا کے اندر ہی مجھ سے بدلہ لو۔ اللہ اکبر، تم اس دنیا کے اندر ہی مجھ سے بدلہ لے لو۔